عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ میں چونکہ اہل علم کی محفل میں بول رہا ہوں اور اسٹیج پر بھی اسکالرز موجود ہیں اور طلبہ اور طالبات بھی ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک بڑا کلاس روم ہے اور اس کلاس روم کا سب سے پہلے سننے کا ماحول بنانا پڑے گا، تب کچھ ہم اپنے آپ کے درمیان باتیں رکھ سکیں گے۔ ایک بہت ہی ہلکا شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم بہت ہی اعلیٰ ہے، آپ اگر سمجھ جائیں گے تو زوردار تالی بجائیے گا۔ سکون موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں، سکون موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں، چلو تو اور بھی تلووں کو خار خار کرو، چلو تو اور بھی تلووں کو خار خار کرو۔ موضوع اور ٹاپک کے اعتبار سے چونکہ یہ کریئر کونسلنگ کا پروگرام ہے اور 3 دن پہلے مجھے انتظامیہ کے ذمہ دار نے بتایا کہ یہاں پہ اسکول کے طلبہ اور طالبات ہوں گے، تو میں نے بہت جلدی میں ایک ریسرچ پیپر آپ کے لیے تیار کیا اور یہ باضابطہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا تو میں انتظامیہ سے گزارش کرتا کہ آپ اسے پبلش کر دیں، اور طریقہ بھی ایک اسٹینڈرڈ پروگرام کا یہی ہوتا ہے کہ اسکالرز کی جو تقریر ہوتی ہے، ان کا جو لیکچر ہوتا ہے، ان کا جو خطاب ہوتا ہے، تو میں چونکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے سیمینار میں جاتا رہتا ہوں تو وہاں جو کی نوٹ ایڈریس ہوتا ہے، تو میں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے لے کر کے لندن یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور دلی یونیورسٹی اور JNU وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بھی کی نوٹ ایڈریس ہوتا ہے تو جو بھی اسکالر جاتا ہے وہ اپنی اسپیچ لے کر کے جاتا ہے، تو میں اپنی اسپیچ آپ کے درمیان لے کر کے آیا ہوں۔ میں انشاءاللہ انتظامیہ کو یہ دوں گا تاکہ میں جو آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں وہ ریکارڈ کے طور پر آپ کے پاس ہو۔ اب میں حیران ہوں کہ یہاں پہ مدرسے کے طلبہ بھی ہیں اور اسکول کے اسٹوڈنٹ طلبہ اور طالبات ہیں، اور اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہو رہا ہے، ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب نے اتنی اچھی گفتگو کی، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ میں سے کسی کے پاس نوٹ بک بھی نہیں سوائے ایک کے، نہ نوٹ بک ہے، نہ قلم ہے، نہ کاپی ہے، نہ آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیدم گفتم سنیدم برخاستن، کیوں حیرانی کی بات نہیں ہے؟ اتنا شاندار پروگرام اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب گفتگو کریں گے، اور سوائے ایک طالب علم کے کسی کے پاس نوٹ بک اور قلم نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلنگ شروع سے نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ کاؤنسلنگ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ کا کنسپٹ کیا ہے؟ عام طور پہ اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزگار حاصل کرنے کے لیے جو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ ہم یہاں نوکری حاصل کر لیں گے، ڈاکٹر انجینئر یہ وہ ایسا نہیں ہے۔ کاؤنسلنگ کا آغاز ماں کی گود میں بچہ آتا ہے تو اسی وقت ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ماں کی گود، تو ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، یعنی کاؤنسلنگ کا the first counseling center is ماں کی گود۔ اگر ماں کی گود جاہل ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ، پروان چڑھنے والا بچہ کبھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک میسج دے دیا، انٹرنیشنل میسج ہے۔ عیسائی صاحب توجہ دیجئے گا، انٹرنیشنل میسج ہے، آپ ذرا سے گفتگو سنیے۔ انٹرنیشنل میسج اس لیے کہ پروردگار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنا کر کے بھیجا تھا، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو انہوں نے ایک میسج دیا پوری دنیا کے لوگوں کو، اور پوری دنیا کی ماں اور بہنوں کو میسج دیا، اور ان کی گود کو اتنا پاکیزہ اور اتنا پوتر بنا کر کے پیش کر دیا کہ ماں کی گود
تربیت اور ایجوکیشن کی پہلی منزل ہے، اور ہماری بہنیں یہاں پر، ہماری بچیاں یہاں پر موجود ہیں، فیوچر میں یہ مائیں بننے والی ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ طالب علم ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے یا آپ پڑھا رہے ہیں کسی اسکول میں تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم پروگرام ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب، ممتاز صاحب، عبدالسلام جیلانی صاحب، یہ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی چیزیں ویسٹ نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہالینڈ میں ریسرچرز نے برسوں کی تحقیق کے بعد شعبہ زندگی کے انتخاب کے لیے، سلیکشن کے لیے ایک ماڈل تیار کیا۔ اس ماڈل کا نام ہے ریز۔ آپ لکھیے، جن کے پاس قلم کاپی ہے وہ لکھیں RAISE، ریز۔ میں ہوا میں گفتگو کرنے کا قائل نہیں، اور یہ ایک بڑا کلاس روم ہے اور BHU سے آیا ہوں، تو میں امید کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ لکھیں، کچھ ریکارڈ کریں، کچھ نوٹ کریں۔ ریز، RAISE، ریز۔ پہلا ورڈ ہے ریز، اس کا مطلب ہے ریئلسٹ، حقیقت پسند۔ ریئلسٹ، حقیقت پسند۔ دوسرا ورڈ ہے اے سے آرٹسٹ، فنکار۔ میری پوری اسپیچ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی وہ پوری اسپیچ اس ریس کے اندر موجود ہے، اور آپ کو ہماری تقریر کے اخیر میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے اس ریس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو دوسرا ورڈ ہے اے، آرٹسٹ، اور تیسرا ورڈ ہے آئی، انویسٹیگیٹو یعنی محقق، اور چوتھا ورڈ ہے ایس، سوشل، سماجی، اور پانچواں ہے ای، انٹرپرائزنگ، مہم جو۔ اب پانچوں کی وضاحت آسان لفظوں میں کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے حقیقت پسند، ریئلسٹ۔ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ 5 طرح کے لوگ ہیں، 5 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 5 طرح کے گارجن ہوتے ہیں، 5 طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں، 5 طرح کے اسکالرز ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں۔ تو اب وہ آپ میں سے یہ شناخت کر لیں گے، آپ پتہ کر لیں گے کہ آپ کس شرینی میں پائے جاتے ہیں، آپ کا تعلق کس زمرے سے ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، پہلا ہے آر، ریئلسٹ یعنی حقیقت پسند۔ یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ عملی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، یہ کشادہ ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے کھیل، سیاحت، مشین آپریٹر، زراعت وغیرہ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اگر آپ ریئلسٹ ہیں، یعنی جس کی خصوصیت میں نے آپ کے درمیان بیان کی، تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا یہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو ڈاکٹر سمیر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے کو پہچانیے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے، دنیا کی دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، علامہ اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آپ اگر ریئلسٹک ہیں، حقیقت پسند ہیں، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاؤنسلنگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا کاؤنسلنگ ایسے ہوتی ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے؟ کاؤنسلنگ ایسے نہیں ہوتی ہے۔ میں BHU میں کاؤنسلنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، اور میں BHU کے مہیلا مہاودیالیہ میں جو اردو سیکشن ہے اس کا میں انچارج بھی ہوں، اور جو مین BHU کا کاؤنسلنگ سینٹر ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں۔ تو وہاں پر ہم UG اور PG اور PhD والوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ تو کاؤنسلنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ 1 to 1 پروسیس ہوتا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، یہ ذہن سازی ہے، اور ہم آپ کو موٹی موٹی چیزیں صرف بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ صلاحیت کے مالک ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، ان صلاحیت کے مالک ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اگر اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو یہ اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں کتنا کامیاب ہو پاتا ہوں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو جج کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ریئلسٹک ہیں تو آپ کا شمار اس میں ہوتا ہے۔ اگر اے
आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, फाइन आर्ट की गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट देखा जो आज तक मैंने वो डिपार्टमेंट कहीं इंडिया में और ऑक्सफोर्ड वगैरह में कहीं नहीं देखा। एक डिपार्टमेंट था वहाँ पे डॉक्टर साहब, वो ब्यूटी पार्लर का डिपार्टमेंट। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने अपने वाइस चांसलर से कहा कि बीएचयू में क्यों नहीं ब्यूटी पार्लर का डिपार्टमेंट होना चाहिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के में वो जो डिपार्टमेंट था, वहाँ जो आर्टिस्ट थे तो वो वहाँ ज़्यादातर जो है ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी। उनका फ़न देख करके आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि वो पूरे के पूरे हॉल के अंदर हज़ारों ऐसे आर्ट मौजूद थे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाते और आपको ये पता चलता कि किस तरह से इस फील्ड में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट अगर आप हैं, अगर आप फनकार हैं, तो ऐसे लोग कौन लोग होते हैं? जो बहुत ही हसास होते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कुदरती तौर पर उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर कुछ देखेंगे, कहीं पे कोई हादसा देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो हसास हो जाएंगे। इन्होंने डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की तो वो बहुत ही हसास अंदाज में उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कलमकार होते हैं, वो कार्टूनिस्ट होते हैं, वो फ़नून लतीफ़ा के माहिर होते हैं, वो मीडिया वाले होते हैं, वो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के फ़न में माहिर होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे बढ़ते हैं, फाइन आर्ट में आगे बढ़ते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट का तज़किरा डॉक्टर साहब कर चुके हैं। तो अगर आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप अगर सेंसिटिव हैं, अगर आप हसास हैं, अगर आपके अंदर सोचने समझने की एक क्रिएटिव सलाहियत है, तो आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। और एक कलमकार, एक फनकार, एक खतीब वो आर्टिस्ट हो सकता है। वो अपने फ़न का मुजाहरा, मैं अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा हूँ और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलमकार भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ और अभी काउंसलिंग भी कर रहा हूँ। तो ये एक फ़न है और इस फ़न का अगर आप मुजाहरा करने की सलाहियत अगर आपके अंदर मौजूद है तो अभी आप अपनी काउंसलिंग कर लें कि ये सलाहियत मौजूद है तो आप इन शोबाजात में जा सकते हैं। तीसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेटिव। ये मुहक्किक, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, ये चीज़ों को समझने वाले होते हैं, मामला फ़हम होते हैं, तहक़ीक़ व तलाश को वो पसंद करते हैं। इसमें ये लोग अगर आपके अंदर ये है, मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने बच्चे को देखा, जी, तो हालांकि इन्होंने एक गुफ्तगू की थी, मैं इनके रेफरेंस से एक गुफ्तगू आपके दरमियान करूंगा, जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे कर रहा था कि अगर आप मुहक्किक हैं, अगर आपके अंदर इन्वेस्टिगेट की सलाहियत है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर छोटा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, आप देखें कि अगर वो तोड़ फोड़ करके कुछ बना रहा है, अगर उसके अंदर ये सलाहियत है तो वहीं से आप उसकी काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो लॉ में जा सकते हैं, कानून, रिसर्च, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी वगैरह का जो डिपार्टमेंट, जिसमें रिसर्च और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक वर्ड आया है एस, सोशल, समाजी, दूसरों की मदद करना, तवज्जो का तालिब होना, समाजी शख्सियत की ये अलामत है। ये अच्छी गुफ्तगू उनका खासा है। मालूमात का तबादला करना, शऊर उजागर करना, भलाई के काम करना, तालीम व तरबियत में दिलचस्पी लेना, नर्सिंग, फिजियोथेरापी, काउंसलिंग, सोशल वर्क, मजहबी रहनुमा, सियासत, शोबे अफरादी क़ुव्वत, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे अफराद कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सोशल हैं, सोशल पे मैं और गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। 5वां वर्ड है ई, इंटरप्राइजिंग, मुहिम जो। ये कारोबारी, पुरएतमाद और चर्ब ज़बानी में महारत रखने वाले लोग होते हैं जो दूसरों को मुतासिर करने की लगन रखते हैं। ये लोग नताइज देने वाले, दूसरों से काम लेने वाले और दौलत व शोहरत के तालिब होते हैं। उनमें हिम्मत, हौसला, जुरत वाज़े तौर पर देखी जा सकती है और उनके लिए कारोबार, तिजारत, मुआशियात, मार्केटिंग, सियासत और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे काम बेहतरीन हैं। अगर आप नोट कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो ये सारे डिपार्टमेंट
اب آپ دیکھیے کہ میں نے 5ویں خصوصیت جو بیان کی، اگر یہ خصوصیت آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب آپ خود غور و فکر کریں کہ آپ کا شمار کس درجے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شمار ایسے نوجوانوں میں ہوتا ہے جو عملی زندگی میں پیچیدگیوں کا شکار یا عملی زندگی کی شروعات کرنے والے ہیں، تو آپ کو مثبت انداز فکر اپنانے کی ضرورت ہے۔ مثبت انداز فکر پہ علی جناب ممتاز صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ آپ کی صلاحیتیں اور واضح مقصد کے حصول کی خواہش آپ کی زندگی کے عملی سفر کو پرلطف اور آسان بنا سکتی ہے۔ زندگی کا عملی سفر، تو میں عملی سفر کی جب بات آئی ہے تو میں اپنے بارے میں تھوڑی گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ سکسیس اسٹوری، آج آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ الجامعۃ الاشرفیہ نے 2017 میں مجھے اسپیشل لیکچر کے لیے توسیع خطبہ کے لیے بلایا۔ بھارت کی بیشتر یونیورسٹیز میں میں توسیع خطبات کے لیے جاتا ہوں۔ سری نگر یونیورسٹی کے ابھی ریسنٹلی اسی لاک ڈاؤن میں 40 لیکچرز ہم نے آن لائن دیے۔ تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کیوں بلایا؟ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے میرے بارے میں تھوڑا سا، تاکہ میری سکسیس اسٹوری سن کر کے آپ لوگ، اور ہم مدرسے کے طالب علم بھی ہیں، اسکول کے بھی طالب علم ہیں، ہر دھرم کے بچے یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، بہار میں یہ گاؤں ہے، سہرسہ ضلع بہار میں۔ 1990 میں میں نے یہاں داخلہ لیا الجامعۃ الاشرفیہ میں۔ داخلے کے بعد یہ میرا پہلا سفر تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دنیا دوسری ہے، تو میرے اندر ایک عزم تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو 12 سال، 12.5 سال یا میکسیمم 13 سال کی عمر ہوگی، تو فرسٹ کلاس، جسے اولا کہتے ہیں، فرسٹ کلاس میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ میں نے کوشش کی کہ بہترین سے بہترین پرفارمنس دوں، لیکن فرسٹ ڈویژن تک ہم جا سکے اور 10 12 15 بچوں سے ہم ڈیفیٹ کھا گئے۔ مسلسل کوشش کرتے رہے، مسلسل کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس سال دستار بندی ہوتی ہے، 1997 میں میری دستار بندی ہوئی، تو تحدیث نعمت کے طور پر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ میں نے پوری یہ جو یونیورسٹی ہے، جسے آپ لوگ یونیورسٹی کہتے ہیں، مجوزہ یونیورسٹی، میں یونیورسٹی اس لیے نہیں بول رہا کہ یونیورسٹی ہے نہیں ابھی، تو یہ جو مجوزہ یونیورسٹی ہے، تو یہ پوری یونیورسٹی، مجوزہ یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا، اور میری دستار بندی 1 نمبر سے ہوئی۔ جب میں نے پوری اس یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، تو میرے پاس الگ الگ مدرسے سے لوگوں کی لائن لگی کہ میرے ہاں شیخ الحدیث ہو جائیے، میرے ہاں پرنسپل ہو جائیے، میرے ہاں پڑھانے کے لیے آ جائیے، لیکن میں نے کہا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں دلی گیا۔ دلی میں ایک ادارہ ہے، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء علامہ ارشد القادری نے قائم کیا، وہاں میں نے 2 سال کا کورس کیا، اور الحمدللہ میں نے وہاں پر بھی ٹاپ کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن کرنے کے بعد دلی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کی، اور میں ذرا سا کریکٹ کر دوں کہ جواہر لال یونیورسٹی نے نہیں، بلکہ دلی یونیورسٹی نے مجھے 2006 میں گولڈ میڈل ایوارڈ دیا۔ اس درمیان ہم میڈیا میں سرگرم ہو گئے، تو لکھنے پڑھنے کی وجہ سے اور ایک مسلم اسکالر کی وجہ سے کہ یہ پڑھنے والا نوجوان ہے، تو 2009 میں ہمیں برٹش گورنمنٹ نے انگلینڈ بلا کر کے اسپیشل کورس کرایا، ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیلاگ کورس۔ اس میں ہمیں آکسفورڈ جانے کا موقع ملا، آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، لندن یونیورسٹی گئے، برٹش لائبریری کو دیکھنے کا موقع ملا، اور بہت سارے تجربات ہوئے۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع پر اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد 2010 میں جب مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی، تو میں آلریڈی جاب کر رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ میں اکیڈمیشین بننا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مدرسے میں نہیں پڑھاؤں گا، میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا۔ تو 2013 میں میری یہ خواہش پوری ہوئی، اور میں ڈاکٹر سر ہری سنگھ گور یونیورسٹی مدھیہ پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر میں وہاں پر میری نیوکتی ہو گئی، میں وہاں پہ چلا گیا۔ باضابطہ میں نے وہاں پر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، اور وہاں پہ ایک میں نے کنسیپٹ ڈیولپ کیا۔ میں اردو کا چونکہ ٹیچر ہوں، تو میں نے ایک کنسیپٹ دیا، پوری یونیورسٹی کے اندر ایک پرچہ تقسیم کرایا، پمفلیٹ تقسیم کرایا
کہ ودن 15 آورز 15 گھنٹے کے اندر آپ کو ہم اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے. جب یہ پمفلیٹ ان کے درمیان آیا تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ انگلش ڈپارٹمنٹ سے، سائنس ڈپارٹمنٹ سے، ہندی ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹ کی لائن ہمارے ہاں لگ گئی اور ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بہت شاندار اسٹیبلش ہو گیا. 2019 میں مجھے اسپیشل گیسٹ کے طور پر وائٹ ہاؤس نے امریکہ بلایا اور میرے نام جو لیٹر آیا اس وقت کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام سے 8 ایسے لوگوں کے نام لیٹر آیا اور مجھے پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرف سے 2019 میں ہم کو امریکہ بلایا گیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکسیس اسٹوری کے بارے میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، اور یہ ہمارے سب بچے بچیاں موجود ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ مدرسے سے نکل کر کے وائٹ ہاؤس تک کی سرزمین، اس کے بعد میں نے وہاں پہ واشنگٹن یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی، اوہایو یونیورسٹی، شکاگو یونیورسٹی، پینساکولا یونیورسٹی، الگ الگ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں بولنے کا بھی موقع ملا، وہاں آنے کا بھی موقع ملا. اور 2020 میں میری تقرری بھارت کی عظیم یونیورسٹی بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہوئی. اب آپ اس سکسیس اسٹوری کو سمجھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو میں نے پہلا شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا. عزم محکم، مستحکم ارادہ، بلائیں مصیبت. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. اور سکون موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں، تھکو تو اور بھی تلووں کو خار خار کرو. تو ساتھیوں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کاؤنسلنگ آپ کی ہو چکی، میں گفتگو کر چکا، حالانکہ 1 گھنٹے کا لیکچر ابھی باقی ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں اس کو چھیڑوں کہ نہ چھیڑوں، اس لیے کہ یہ راگ بہت ہی ڈیٹیل راگ ہے اور اس پر ہم آگے بڑھتے تو کم سے کم اب 1 گھنٹے کا لیکچر ہے. تو جانے عالم صاحب بتائیں. دیکھیے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ تھک چکے ہیں تو میں اس لیکچر کو میں اگلے اس کے لیے کسی اور پروگرام بہت جلدی یہ بلانے والے ہیں ہم کو. نہیں، گارجین کے درمیان تو مجھے اور ٹاپک دیا گیا ہے تو جو میں نے تیاری کی ہے تو وہ میں گفتگو کروں گا نا. کیوں اپنی انرجی جو میں نے صرف کی ہے. دیکھیے میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کہیں بلایا جاتا ہوں تو باضابطہ تیاری کر کے جاتا ہوں ورنہ نہیں جاتا ہوں. آپ بھی نوٹ کر لیجئے، جب بھی آپ کو بلایا جائے تو اسے آپ اس طرح سے لینے کی کوشش کریں. جب آپ تیاری کر کے جاتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے کیوں گفتگو کی، میں نے کیوں کہا کہ آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، کہ ڈاکٹر آصف صاحب بول رہے تھے اور ان کی تقریر سے اس سے میں نے اتنا سارا لکھا اور بہت سارا میں نے ذہن میں کیا. اب اس میں جو میری اس لیکچر میں جو کمیاں ہیں میں ان کو یہ کروں گا. مطلب یہ کہ آپ ہر لمحے سیکھتے ہیں، ہر لمحہ اگر آپ کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو گویا کہ ہم کاؤنسلنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ میرا لیکچر ابھی پورا کا پورا باقی ہے اور پروفیسر عبدالسلام جیلانی صاحب کی گفتگو ہونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی آج کا لیکچر میں یہیں تک میں آپ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. اور چونکہ گفتگو میں نے کر دی اور مجھے جو کاؤنسلنگ کرنی تھی وہ کر دی، میں نے سارے ڈپارٹمنٹ کا اس میں تذکرہ کیا. میں بتا دوں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں نے 5 ڈپارٹمنٹ کا تذکرہ کیا خاص طور پہ، جس پہ آپ کو خاص طور پہ جانا چاہیے. میں تذکرہ کر دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے. 5 ڈپارٹمنٹ کا میں نے اسپیشلی تذکرہ کیا ہے. ان میں جو ہے پبلک سیکٹرز ہے، طب و صحت یعنی ہیلتھ کا سیکٹر ہے، عدلیہ یعنی جوڈیشری کا سیکٹر ہے، شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو پبلک سیکٹر، طب و صحت یعنی ہیلتھ، عدلیہ یعنی جوڈیشری، شعبہ تعلیم. تو 1 2 3 4 5 سیکٹر. اس کے بارے میں میں نے خاص طور پہ اس میں تذکرہ کیا ہے کہ پبلک سیکٹر میں آپ کیسے کیسے جا سکتے ہیں، کیا کیا بن سکتے ہیں. اگر آپ نیٹ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو آصف صاحب نے تذکرہ کیا، میں نے پوری تفصیل سے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ نیٹ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جیسے ڈی فارما، بی فارما، بی واک،
نرسنگ کا جو ہے، اس کے بعد لیب ٹیکنیشین کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا میڈیکل اسٹور کھول سکتے ہیں، اپنا لیب تیار کر سکتے ہیں، اپنا اسپتال کھول سکتے ہیں۔ آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ اپنا اسپتال نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوئی۔ ہمارے پیشنٹ گھر کے اندر موجود ہیں اور ہم اسپتال نہیں لے جا رہے ہیں، ایک ڈر کا ماحول ہے کہ پتہ نہیں اسپتال جائیں گے تو لوٹ کر آئے گا کہ نہیں میرا مریض۔ تو اب اگر آپ کا اپنا اسپتال ہو تو آپ بلا خوف و خطر وہاں بھیج سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے ڈاکٹر ہوں تو آپ بلا خوف و خطر وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے ایک تذکرہ کیا ہے وکالت کا ڈپارٹمنٹ، پبلک سیکٹر پہ گفتگو ان کی ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ماحول جو بن رہا ہے کہ ہم فلاں کا کیس نہیں لڑیں گے، فلاں کا کیس نہیں لڑیں گے، فلاں کا کیس، ارے نہیں لڑو گے تو ہمارے لوگ موجود ہیں، آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایڈوکیسی کے ڈپارٹمنٹ میں آگے جانا پڑے گا، اور یہ مدرسے کے طلبہ بھی اس میں جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی ہمارے دوست ہیں، وہ لکھنؤ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہیں۔ مرکز الثقافت السنیہ کیرلا کے کئی مدرسے کے طلبہ وہ لا کا کورس کر کے وہ جج بن چکے ہیں اور وہاں کی عدالتوں میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو آپ جو اسکول کے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے تو امکانات ہیں ہی، مدرسے کے طلبہ اور طالبات بھی اس میں آگے جا سکتے ہیں۔ پوری تفصیل ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ میں اس میں کئی طرح سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنا ادارہ قائم کر سکتے ہیں۔ ملازمت تو ہے ہی، آپ ٹیچر بن جائیں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، آپ ریسرچر بن جائیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنا ادارہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں عام طور پہ ایسے موقع پر تعلیم کی تجارت کی بات کرتا ہوں۔ دوسرے لوگ یعنی کہ تعلیم کی تجارت، ارے میں نے دیکھا بنارس کی سرزمین پر آپ جائیے اسکول میں، پتہ چلا کیا کہ پوری مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا۔ آصف صاحب نے تذکرہ کیا، جناب نے تذکرہ کیا، تو ارے بھائی اگر تعلیم کی تجارت ہو رہی ہے تو تعلیم کی تجارت آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ اور مبارک پور کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جس سرزمین نے سمجھیے کہ رول ماڈل کے طور پر دینیات کے میدان میں ایک بڑا مقام قائم کیا ہے۔ اسی طرح سے شبلی کالج یا یہ کہ یونیورسٹیز کے میدان میں یہ لوگ مسلم یونیورسٹی جا کر کے اور الگ الگ یونیورسٹیز میں جا کر کے یہاں کے سائنٹسٹ وغیرہ پیدا ہوئے، بڑا مقام۔ تو مبارک پور کی سرزمین سے آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ یقیناً مبارک پور کی سرزمین پر ایک اتنا بڑا ادارہ انگلش میڈیم اسکول، بورڈنگ اسکول ہونا چاہیے جہاں ملک بھر کے بچے یہاں آ کر کے رہ سکیں، اس لیے کہ یہاں کا ماحول، میں پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کا ماحول اتنا پیسفل ہے، یہاں ہر دھرم کے لوگ اتنی محبت کے ساتھ آصف صاحب رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہی گنگا جمنی تہذیب سکھاتی ہے، اور یہی ہمارا ہندوستان ہے۔ تو میں دلی سے لے کر کے ہندوستان کے کونے کونے تک کے لوگوں کو پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مکمل ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں تو مبارک پور کی سرزمین پر پہنچ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے لوگ کس محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ محبت کی نظر، محبت کی بات آئی ہے تو میں اردو کا چکے ہوں تو ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی۔ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کی۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر۔ اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ساتھیوں، بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ شکشا کے چھیتر میں جس سرزمین سے آیا ہوں، بنارس ہندو یونیورسٹی، اور یہاں پہ ڈاکٹر عبدالسلام جیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر مصباحی صاحب موجود ہے۔ آپ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ میں جب ساگر یونیورسٹی میں تھا ڈاکٹر صاحب، تو وہاں اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر سر ہری سنگھ گور۔
तो डॉक्टर सरहरी सिंह गौर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी तो उस कमेटी के मेंबर भी थे, पहले वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो डॉक्टर सरहरी सिंह गौर ने अपनी 1000 एकड़ की प्रॉपर्टी दान करके एक यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर सरहरी सिंह गौर। वहाँ के लोग, बुंदेलखंड की सरजमीन पर बसने वाले लोग उनकी पूजा करते हैं, अपने घरों में रख करके उनका मुजस्समा रख करके पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म में गर्चे पूजा की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं पूरे शर्त के, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में जो लोग काम करते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ हो जाते हैं। हमारे सामने मिसाल है हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमत रिज़वान की। मुबारकपुर की सरजमीन पर चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वहाँ से गुजरेगा तो प्रणाम किए बगैर, सलाम किए बगैर नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा एहसान है। सर सैयद की मिसाल है, महामना मदन मोहन मालवीय की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में काम किया तो वो सम्मानित हो गए, मुअज़्ज़ज़ हो गए, मोहतरम हो गए। तो आप लोगों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महिला महाविद्यालय में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो विमेन डिपार्टमेंट, विमेन विंग है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ। तो जो हमारी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि आप लोग चाहे किसी भी मज़हब की मानने वाली बच्चियाँ हैं, आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप BHU आइए। हमारा कैंपस बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सिक्योर, हमारे अपने हॉस्टल, और उस हॉस्टल के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता, इतना शानदार हॉस्टल है। और आपका एक गार्जियन भी वहाँ पे मौजूद है।